السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ سب کے؟ جی اللہ کا شکر ہے. آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ جی جی، اب تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے. الحمد اللہ کا شکر ہے. للہ. چلیں ہم شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 سے تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نیز وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے. آیت نمبر 222 کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں جو آئے نا کل ہوا اذن، تو اذن کا معنی ہوتا ہے تکلیف، بیماری اور گندگی بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے. میڈیکلی اسپیکنگ یا میڈیکل گراؤنڈز پر جو ہے حیض کے دوران عورت کی حالت ہوتی ہے کہ وہ صحت کی نسبت بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے. یعنی مینسٹریشن کے دوران جو ہے کیونکہ بلڈ لاس ہو رہا ہوتا ہے تو ایک ویکنس کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے صحت سے زیادہ بیماری کی طرف بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے عورت. حیض کی مدت ہر عورت کے جسم اور اس کے مزاج کے لحاظ سے کم و بیش ہوتی ہے، جو عموماً کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک ہو سکتی ہے. اور اپنی اپنی عادت، یعنی جو مدت حیض ہے، جو پیریڈز کی جو ڈیوریشن ہے، وہ اپنی اپنی عادت کا جو علم ہوتا ہے وہ ہر عورت کو اپنی عادت پتہ ہوتی ہے کہ یس میرا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے، تو ہر عورت کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے. تو فرمایا کہ حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو لیں ان کے قریب نہ جاؤ. تو الگ رہو اور قریب نہ جاؤ، تو ان دونوں سے کیا مراد ہے کہ جنسی تعلق جو ہے وہ قائم نہیں کیا جا سکتا، یا جمع نہیں کیا جا سکتا، یا سیکچول انٹرکورس جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، یہ اس سے مراد ہے. یہود اور نصارہ دونوں اس معاملے میں جو ہے افراط و تفریط کا شکار تھے. افراط و تفریط یعنی کہ دونوں ہی الگ ایکسٹریمز پر تھے. یہود کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دوران حیض ایسی عورتوں کو، حیض والی عورتوں کو الگ مکان میں رکھتے،
और उनके हाथ का पका हुआ खाना भी ना खाते थे। और नसारा जो है वो बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पर थे, यानी दौरान हैज जो है वो अ, जिनसी ताल्लुक कायम करने से भी परहेज ना करते थे, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो भी पीरियड्स के दौरान या हैज के दौरान जो है वो जायज रखते थे। तो मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा तो अल्लाह ताला ने ये आयत 222 सूरत अल-बकरा की जो है वो नाजिल फरमाई। तो इस आयत की रूह से शौहर और बीवी दोनों इकट्ठे मिलकर रह सकते हैं, इकट्ठे खाना खा सकते हैं, यहाँ तक कि शौहर अपनी बीवी का बोसा ले सकता है, उसके गले लग सकता है और उससे चिमट भी सकता है। मतलब इससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन और हो नहीं सकती। और यही जो है वो मुबाशरत के लुग़वी मायने होते हैं कि टू स्टिक टुगेदर। तो हम देखते हैं कि हैज के दौरान औरत जो काम नहीं कर सकती वो क्या है, यानी हैज में जो पाबंदियां हैं वो क्या है। औरत जो है वो हैज वाली औरत की बात हो रही है, ठीक है, वो नमाज नहीं पढ़ सकती और हैज के दौरान उसे नमाज माफ है, उनकी कज़ा उस पर वाजिब नहीं है, ठीक है। वो रोजे भी नहीं रख सकती हैज वाली औरत जो है, लेकिन रोजे उसे माफ नहीं बल्कि बाद में उनकी कज़ा देना वो वाजिब है। फिर वो सिवाय तवाफ काबा के हज के बाकी सब अरकान बजा ला सकती है हैज वाली औरत, और वाजिब तवाफ काबा के लिए उसे उस वक्त तक रुकना पड़ेगा जब तक कि पाक ना हो ले। फिर वो काबतुल्लाह में यानी काबे में या किसी भी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती हैज वाली औरत। अगर तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है कि मस्जिद से गुजर के ही रास्ता बनता है, तो फिर वो रास्ते के तौर पर जो है उसमें से गुजर सकती है, लेकिन वैसे नहीं जा सकती, ठीक है। फिर जबानी कुरान करीम की तिलावत जो है वो, या जैसे वो जो हम अगर डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, कुरान का अपना एक सबक पढ़ रहे होते हैं, तो वो कुरान की तिलावत वैसे नहीं हो सकती, लेकिन अगर जबानी याद है सूरतें या सुबह शाम के अज़कार हैं वो पढ़ सकते हैं, और सोते वक्त हम अज़कार पढ़ते हैं वो पढ़े जा सकते हैं। जबानी जो कुछ पढ़ा जा सकता है, या कोई दर्स व तदरीस का सिलसिला है तो सीखने और सिखाने के लिए भी, या जो हिफ्ज कर रहे होते हैं तो उनके लिए फिर अगर इतना ब्रेक बीच में आ जाए तो वो फिर एडवाइजेबल नहीं होता, तो वो फिर एक जबानी पढ़ सकते हैं। इस्तिहाजा, इस्तिहाजा जो है वो एक दूसरी कंडीशन है, वो हैज से बिल्कुल समझे कि अलग चीज है। और इस्तिहाजा कहते हैं बीमारी के खून को, ठीक है। हैज क्या है, वो औरत की आदत में शामिल है ना। हम कहते हैं पीरियड्स, क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि मंथली जो है उसको ये हर महीने ये आदत के दिन जो है उसको गुजारने पड़ते हैं। तो हैज का मैंने आपको जैसे बताया ना कि डूज एंड डोंट्स क्या है। तो जो इस्तिहाजा है उसमें वो तमाम पाबंदियां जो है वो उठ जाती हैं, यानी अगर हैज वाली औरत को नमाज नहीं पढ़नी है तो इस्तिहाजा वाली औरत जो होगी वो नमाज पढ़ेगी, ठीक है। कुछ लोगों को होता है ना कि जो इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वो फिर अपनी आदत के दिन शुमार करके बाकी जो दिन होंगे वो इस्तिहाजा के काउंट होंगे, ठीक है। और उसमें वो नमाज भी पढ़ेगी, वो रोजा भी रख सकती है, सही है। और कहने का मकसद ये है कि वो तमाम पाबंदियां उठ जाती हैं जो कि हैज वाली औरत के साथ होती हैं, यहाँ तक कि इस्तिहाजा वाली औरत से जो है वो सोहबत भी की जा सकती है, सही। आगे क्या फरमाया है? ठीक है बाजी। जी, जी रुबीना।
ٹھیک ہے हेलो। جی रुबीना बोलें। मैं कह रही हूँ जो है इसके जो अय्याम होते हैं ना, उसमें जो हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बाद में हमें उसकी कज़ा पढ़नी पड़ती है, नहीं नहीं पढ़नी पड़ती? नहीं, जो रोजे में अच्छा सोते हैं हैज की वजह से उनकी कज़ा वाजिब है। नमाज तो माफ है, जो नमाजें जाती हैं वो हमें दोबारा तो अदा नहीं करनी होती। अच्छा, जी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे फरमाए कि जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जा सकते हो जिधर से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। तो जिधर से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, इससे मुराद क्या है? कोई ऐसा शरई हुक्म नहीं है जिसका कि बजा लाना जरूरी हो, बल्कि वो एक तबई हुक्म मुराद है यहाँ पे, जो हर जानदार की फितरत में एक वदियत कर दिया गया है। ठीक है, कि किस तरह से जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो राउट है वो एक नेचुरली जो है सबके अंदर इनग्रेन कर दिया गया है, और जिससे हर मुतनफ़िस, जिसको कहना चाहिए कि तबीयतन वाकिफ होता है, उसके खिलाफ करे। उसके खिलाफ मीन्स कि अगर उसके अगेंस्ट जाता है, यानी दुबर में जमा करे। दुबर इज जो एनल इंटरकोर्स जिसको कहते हैं, या जो पखाना निकलने की जगह होती है, दैट इज दुबर। ठीक है, तो अगर वो दुबर में जमा करे तो फिर वो मुजरिम होगा। ठीक है, जो कुरान में हमें मिलता है कि फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, कि जो कोई इसके अलावा कोई और चीज करे तो फिर वो ज्यादती करने वाले हैं। आगे फरमाया, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। निसाउकुम हर्सुल लकुम। अब इस आयत के शान नुज़ूल में, जो आयत नंबर 223 की बात मैं कह रही हूँ, दो तरह की हदीस आई हैं। एक ये कि यहूदी कहा करते थे कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पास उसके पीछे से आए तो वो बच्चा जो है वो फिर महंगा पैदा होता है। तो उनके इस ख्याल की तरदीद में ये आयत नाजिल हुई। और दूसरी ये कि ये बुखारी की हदीस है। दूसरी बात ये कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगे कि मैं हलाक हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुझे किस चीज ने हलाक किया? कहने लगे मैंने आज अपनी सवारी फेर ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जवाब ना दिया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आगे से सोहबत करो या पीछे से, मगर दुबर में या हैज की हालत में जमा ना करो, जिनसी ताल्लुक कायम ना करो। ठीक है, ये तिरमिज़ी की रिवायत है। तो इस आयत 223 में बीवी को खेती से तशबीह देकर ये वाज़ेह कर दिया कि नुतफा जो बीज की तरह से है, सिर्फ सामने फर्ज ही में डाला जाएगा। फा रा जीम फर्ज, जहाँ से कि हैज का खून आता है, या वजाइना कहते हैं। तो जो नुतफा है वो बीज की तरह है, और वो सिर्फ सामने फर्ज ही में डाला जाए। वो आप किसी भी सूरत में डाला जाए, लेट कर, बैठ कर, पीछे से, बहरहाल फर्ज ही में डाला जाए, और पैदावार यानी औलाद हासिल करने की गर्ज से डाला जाए। ठीक है, लिहाजा जिधर से तुम चाहो अपनी खेती में आओ, मगर अपने मुस्तकबिल की भलाई का ख्याल रखो और अल्लाह से डरते रहो, और ये जान लो कि तुम उससे मिलने वाले हो। और जो लोग इन बातों पर ईमान लाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें फलाह की खुशखबरी सुना दो। तो जमा का मकसद, या जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उसका मकसद बता दिया गया, यानी औलाद की खातिर और अपनी नस्ल बरकरार रखने के लिए ये काम करो।
تاکہ تمہارے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہاری جگہ پر دین کا کام کرنے والے موجود ہوں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح طور پر تربیت کرو، انہیں علم سکھاؤ اور دیندار بناؤ، ان کے اخلاق سنوارو اور اس کے عوض آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ یہ جو بھی ہم نے آیات کی ہیں 222 اور 223، تھوڑا سا اور اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو یہاں پر آیا کہ یسألونک عن المحیط، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ تو اس سوال کی کیا اہمیت ہے، کیوں پوچھا گیا اور یہ یہاں کیوں رکھا گیا ہے نا؟ اس سے پہلے جو مضمون چل رہا تھا وہ نکاح کے بارے میں چل رہا تھا نا، کہ مومن اور مشرک مرد یا عورت ہوں تو پھر نکاح کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے، کیا کیا کنڈیشنز، تو اس کی بات چل رہی تھی۔ اور پھر اچانک سے جو ہے یہ سوال آ گیا کہ یسألونک عن المحیط، وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اس آیت کو یہاں پلیس کرنے کی حکمت جو سمجھ آتی ہے یہ کہ اس کے بعد جو احکامات بیان ہو رہے ہیں، آگے چل کے بھی ہم دیکھیں گے کہ جو احکامات بیان ہو رہے ہیں ان میں اس حیض کا بہت عمل دخل ہے، یعنی جو آئلی مسائل بیان ہو رہے ہیں، آئین سے بات کیا آئلی، یہ جو فیملی میٹرز ڈسکس ہو رہے ہیں، جیسے نکاح، طلاق، عدت، وراثت، ان کی بات کی جا رہی ہے آگے چل کے، تو اس میں جو ہے وہ حیض کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے اس کو یہاں پر کلیئر کر دیا۔ حیض لفظ جو ہے اس کو اگر روٹ ورڈ دیکھیں تو ہا واو ضاد بنتا ہے، یا ہا یا ضاد بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو حوض کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ پونڈ ہوتا ہے نا، اس میں پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ تو ہادہ یا ہادو کسی چیز کا بہنا، ٹھیک ہے۔ تو حیض کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو کیا وہ خون جو کہ مخصوص دنوں میں صفت خاص کے ساتھ بلوغت کے بعد عورت کے رحم سے جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حیض عادت کے مطابق جو خون آتا ہے، اور جو خلاف عادت جو خون آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ استحاضہ، جو بھی ہم نے بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ جب آپ فرما دیجئے کل ہوا اذن فاعتزلوا، عین زا لام، ازل مینز الگ ہونا، ٹھیک ہے۔ اور الگ ہو جانا جیسے بھی ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے الگ ہو جانا ہے، کہ صرف سیکچول انٹرکورس جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، جنسی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، باقی جو ہے میل ملاپ، ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب الاؤڈ ہے، صحیح۔ یہ جو اذن ابھی بات کی تھی ہم نے کہ یہ کہا کہ وہ تکلیف ہے، وہ ایک گندگی ہے، یہ جس طرح سے بھی اس کو آپ مفہوم اس کا بنتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ ایک تو ہم نے کہا کہ ویکنس ہو جاتی ہے بلڈ لاس کی وجہ سے، پھر عورت کے اندر چونکہ ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، بریسٹ، چھاتیاں جو ہیں وہ بہت سخت ہو جاتی ہیں، اسٹفنس، بریسٹ اسٹفنس ہو جاتی ہے، موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، ہے نا، ایک لیزی فیلنگ ہو جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہو جاتی ہیں، تو اس لیے کہا کہ تم اس سے ان دنوں میں اپنا جنسی تعلق جو ہے وہ قائم نہیں کرو گے۔ پھر کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور تم ان کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو پاک ہو جائیں مینز کہ
خون بند ہو جانا طہر کی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خون بند ہو جائے تو جنسی ملاپ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یطہرن سے مراد ہے کہ خون بند ہو جائے اور غسل بھی ہو جائے، پھر جو ہے وہ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر خون بند ہو گیا لیکن ابھی غسل نہیں کیا تو بھی جو ہے وہ انٹرکورس نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ دس از پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ مطلب باریک چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن یہ ہمارے علم میں بالکل ہونی چاہیے، اور ان باتوں میں یوزلی جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انڈیو شرم و حیا سے کام لے کے جو ہے یہ باتیں ڈسکلوز نہیں کی جاتی، جبکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں بیان کر دی ہے۔ قرآن میں کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں رکھی گئی ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے نہیں پڑھا جا سکتا اور بالغ ہونے کے بعد ہی پڑھا جا سکتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جو پڑھ رہا ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ ہمیں لینگویج بیریئر ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی نہیں سمجھ رہا۔ جو عربز ہیں ان کے بھی بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کیا بیان ہو رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو دین سیکھنے کے معاملے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے۔ جو کہا کہ من حیث امرکم، اور جہاں سے حکم دیا تمہیں وہاں سے جو ہے تم اپنا تعلق قائم کر سکتے ہو، جو فطری جگہ ہے، جو فرج ہے، کیونکہ اسی لیے تو منع کیا تھا نا، کیونکہ وہیں سے جو ہے مینسس کا خون آ رہا ہوتا ہے، پیریڈس کا خون آ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے جو منع کیا گیا تھا۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس شخص پر کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے۔ یعنی قوم لوط والا عمل کیا تھا؟ ایک تو ہومو سیکچولیٹی تھی اور دوسرا سوڈومی، ہے نا، دوبر کے ذریعے جو ہے وہ تعلق قائم کرنا۔ تو دوبر کے ذریعے جمع کرنا وہ بھی منع ہے، اور اورل سیکس کی بھی ممانعت ہے، یہ بھی غیر فطری طریقہ ہے۔ اور سورۃ المومنون میں جب ہم پہنچیں گے آگے تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہاں پر آیا ہے کہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے، یعنی جو فطری طریقہ ہے اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا تو یہی لوگ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ تو اگر سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ اگر اورل سیکس جو ہے وہ جائز ہوتا تو پھر حالت حیض میں کیوں منع کیا جاتا ہے نا، کہ بھئی چلو نیچے سے نہیں تو اوپر سے تعلق قائم کر لو، بٹ نو، اٹ از ناٹ الاؤڈ ایٹ آل۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تو تم آؤ کھیتی میں اپنی جہاں سے چاہو تم۔ انٹری پوائنٹ ایک ہی ہے، نطفہ ایک ہی جگہ ڈالا جائے گا اور وہ ہے فرج، وجائنا۔ اب تم جہاں سے بھی اپروچ کرو، اٹس اپ ٹو یو، ٹھیک ہے؟ تو ہم آیت نمبر 223 کی بات کر رہے تھے سورۃ البقرہ، کہ جس میں فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، عورت کو یہاں کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ کھیت یا زمین انسان کا قیمتی یا خاص سرمایہ ہوتا ہے۔ زمیندار جو ہے زمیندار ہونا، مطلب زمین کا مالک ہونا، ایک قابل فخر بات سمجھی جاتی ہے۔
تو یہاں پر جو عورتوں کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے تو خواتین جو ہے اوفینڈڈ فیل کرتی ہیں کہ ہمیں کھیتی کیوں کہا گیا ہے نا، جبکہ شاعری میں جو ہے عورت کو کس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ پھول، چاند، تتلی. تو یہاں پہ جو ہے کھیتی سے، قرآن جو ہے وہ کھیتی سے تشبیہ دے رہا ہے. تو کھیتی سے تشبیہ دینے کا مقصد ہے کہ مرد کے لیے عورت بڑی اہمیت کی حامل ہے. مطلب عورت کے جو مقام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت انہانس کیا ہے کھیتی سے اس کو تشبیہ دے کے. مطلب ایک کسان اور کھیت کا تعلق جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے کہ کسان اپنے کھیت کے بارے میں بڑا ہی پوزیسو ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے اندر جا کر ایک خوشی اور سکون کا احساس ہوتا ہے. وہ اپنی وابستگی کو ایک سمجھے کہ اپنے لیے ایک آنر سمجھتا ہے. اپنی زمین، اپنے کھیت میں جاتے ہوئے انسان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی جیسے کسی اور عورت سے تعلق قائم کرتے ہوئے انسان جھجکتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ بلا خوف و خطر، بلا جھجک جو ہے تعلق قائم کر لیتا ہے یا تعلق قائم کر لینا چاہیے. کسی اور عورت کی طرف جاتے ہوئے خوف، خطر، جھجکنا چاہیے. بالکل جیسے کہ انسان اپنے کھیت میں کسان بے خوف چلا جاتا ہے، لیکن ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہوتا ہے، ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے یا آئی او دس. پھر جو انوانٹیڈ چیزیں جو ہیں وہ اگاتی ہیں تو پھر انہیں اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے نا. تو کھیت میں کسان جو ہے محض تفریح کے لیے نہیں جاتا بلکہ ایک احساس ذمہ داری کے طور پر جاتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ کھیتی سے تشبیہ دے کر عورت کی اسٹیم، عورت کے آنر میں، عورت کے مقام کو اپلفٹ کیا گیا ہے. آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو ایسی ڈھال نہ بناؤ کہ تم فلاں نیکی کا کام نہ کرو گے اور فلاں برائی سے نہ بچو گے اور لوگوں کے درمیان صلح اور اصلاح کے کام نہ کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. تو آیت نمبر 224 غلط کام کی قسم توڑنا اور اس کے کفارے کی بات کی گئی ہے. یعنی کوئی اچھا کام نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے نام کو بدنام نہ کرو. جیسے یہ قسم کہ میں اپنے ماں باپ سے نہ بولوں گا. ماں باپ سے تعلق ختم کرنا مطلب رحمی رشتوں کو کاٹنا، یہ تو کبیرہ گناہ میں سے ہے. تو اس کی قسم کھا لی تم نے اللہ کا نام لے کے. یا بیوی سے اچھا سلوک نہ کروں گا، اللہ کی قسم کھا کے تم نے یہ کہہ دیا. یا فلاں کو صدقہ نہ دوں گا، یا یہ کہ اب میں کسی کے درمیان جو صلح صفائی نہیں کرواؤں گا، مصالحت نہیں کرواؤں گا. یعنی برائی کے کاموں میں اللہ کے نام کا استعمال مت کرو، اور اگر کسی نے یہ کام کیا ہو تو اس سے چاہیے کہ قسم توڑ ڈالے اور اس کا کفارہ ادا کرے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اگر تو کسی بات کی قسم کھائے پھر اس کے خلاف کرنا بہتر سمجھے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر، اور جس کام کو بہتر سمجھے وہی کر. بخاری کی حدیث ہے. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری لو یعنی بلا ارادہ یا عادتاً قسم کی لو قسم کی قسموں پر گرفت نہیں کرے گا. لو مینس بلا ارادہ، یا جو ایک تکیہ کلام کے طور پہ جو ہے نا قسم کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں بٹ دے ڈونٹ مین اٹ، تو اس کے مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسم کی قسموں پر گرفت نہیں کرے گا، لیکن جو تم سچے دل سے قسم کھاتے ہو اس پر ضرور گرفت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے.
اور اگر کفارہ ادا کر دے تو اس صورت میں بھی اللہ بخشنے والا ہے. اور بلا ارادہ قسمیں کھانے پر معاوضہ کرنے پر بھی قسم کا جو کفارہ ہے وہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا انہیں پوشاک مہیا کرے یا غلام آزاد کرے یا پھر 3 دن کے روزے رکھے متواتر کنٹینیوسلی پے در پے 3 دن کے روزے رکھیں. آگے فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے. اس دوران اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو آیت نمبر 226 کی بات کر رہے ہیں ہم. ایلا ایلا کا قانون جو ہے نا وہ بیان ہو رہا ہے. ایلا کیا ہے؟ الف کے نیچے زیر لگائیے یا لام الف اور حمزہ ایلا. ٹھیک ہے. ایلا مینز اپنی بیویوں سے نہ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھانا. تو ایلا کی مدت جو ہے وہ 4 ماہ ہے 4 months. مثلا اگر کسی نے 3 ماہ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی تو یہ کیا ہوگا؟ یہ شرعن ایلا تو نہیں ہوگا کیونکہ ایلا کی مدت کیا ہے 4 ماہ. تو اگر کسی نے 3 ماہ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی تو یہ شرعن ایلا نہ ہوگا. اب آگے اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ صحبت کر لی اس نے رشتہ قائم جنسی تعلق قائم کر لیا تو اب اس پر قسم کا کفارہ دینا ہوگا. اور اگر 3 ماہ کے بعد کی تو نہ کفارہ ہے نہ طلاق. اور 4 ماہ گزر جائیں اور مرد رجوع نہ کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور بعض اسکالر کے نزدیک جو ہوتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے عدالت میں جائے گا اور طلاق جو ہے وہ عدالت کے ذریعے ہوگی. ٹھیک ہے. پھر آگے جب 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ آئے گی تو وہاں پہ بھی اس کو مزید جو ہے ایکسپلین کیا گیا ہے تب ہم دیکھیں گے. تو فرمایا کہ اور اگر وہ طلاق ہی کی ٹھان لیں تو اللہ تمہارے برے یا اچھے ارادوں کو خوب سننے اور جاننے والا ہے. اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض کی مدت اپنے آپ کو روکے رکھیں. تو یہ حکم ان عورتوں کے لیے ہے جو حاملہ نہ ہوں کیونکہ حاملہ کی جو عدت ہے وہ تو وضع حمل تک ہے نا. جب حمل مطلب ڈلیور ہو گئی وہ تو پھر جو اس کی عدت ختم ہو جائے گی بھلے چاہے 1 ہفتے بعد ہی ڈلیوری ہو جائے. اور جس عورت سے اس کے خاوند نے ابھی تک صحبت ہی نہ کی ہو تو اس پر پھر کوئی عدت نہیں ہے. عدت کے دوران نان نفقہ اور رہائش شوہر کے ذمہ ہوتا ہے اور اسے اپنے یہ عورت کو جو ہے اپنے خاوند کے ہاں ہی عدت گزارنی چاہیے کیونکہ اس دوران خاوند اس سے رجوع کا حق رکھتا ہے اور وہ قانوناً اس کی بیوی ہوتی ہے. تو جیسے شوہر کے لیے سجنا سنورنا زینت اختیار کرنا وہ سب اس کو کرنا ہوگا. یہ جو کہا کہ 228 کی ہم بات کر رہے ہیں نا والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء قاف را حمزہ قرا یا قروء جمع ہے اور قاف را حمزہ قرا واحد ہے. اور قرا کا معنی جو ہے یہ لغوی لحاظ سے حیض بھی ہے اور طہر بھی. طہر مینس پاکی. حیض پیریڈز کے جو دن ہوتے ہیں اور پیریڈز کے علاوہ جو دن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ طہر یا پاکی والے دن. ٹھیک ہے. تو یہ جو قرا ہے 3 قروء 3 قرا یا 3 قروء تو اس سے حیض بھی مراد ہے اور طہر بھی. یعنی یہ لفظ جو ہے نا قرا یہ عربی زبان کے ان الفاظ میں سے ہیں جو
ذویل ازداد کہلاتے ہیں، یعنی ان کے اپوزٹ میننگ ایک ہی ورڈ میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. عربی زبان میں ایسے کچھ الفاظ ہیں جن جو اپوزٹ میننگ ایک ہی لفظ میں موجود ہوتے ہیں. تو اس میں بھی، اس لفظ قرآ میں بھی دونوں ہی مفہوم موجود ہیں، حیض بھی اور طہر بھی. حنفی مسلک کے نزدیک اس سے 3 حیض مراد لیتے ہیں، وہ ثلاثۃ قروء سے مراد، جبکہ شافعی اور مالکی جو ہیں وہ طہر مراد لیتے ہیں. اب اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ طلاق دینے کا صحیح اور مسنون طریقہ کیا ہے کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو تو اسے طہر کے شروع میں ہی بغیر مقاربت کیے، یعنی بغیر سیکسول انٹرکورس کیے طلاق دے دی جائے اور پوری مدت گزر جانے دی جائے. عدت کے بعد عورت جو ہے وہ بائن ہو جائے گی. اب فرض کیجئے کہ کسی عورت، سمجھے کہ فار ایگزامپل ایکس وائی زی، کوئی بھی نام لے لیں، اس کی عادت یہ ہے کہ اسے ہر قمری مہینے، لیونر منتھ، ٹھیک ہے، یہ ساری کیلکولیشن جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر سے ہوگی. تو ہر قمری مہینے کے ابتدائی 3 دن ماہواری آتی ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ سمجھے کہ محرم سے ہم لیں تو محرم کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ اس کو ماہواری آئی ہے. اس کے خاوند نے اسے حیض سے فراغت کے بعد محرم کی 4 تاریخ کو، 4 محرم کو طلاق دے دی. اب حنفی مسلک کے نزدیک اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے. یہی ہم نے کہا نا، قروء سے مراد وہ حیض لیتے ہیں. یعنی کیا ہوگا کہ 3 ربیع الثانی کی شام کو جب وہ حیض سے فارغ ہوگی تب اس کی عدت ختم ہوگی. صحیح ہے. جبکہ شافعی اور مالکی مسلک کے نزدیک وہ طہر مراد لیتے ہیں نا قروء سے، تو تیسرا حیض شروع ہونے تک اس کے 3 طہر جو ہیں وہ پورے ہو چکے ہوں گے. یعنی یکم ربیع الثانی کی صبح کو حیض شروع ہونے پر اس کی عدت ختم ہو چکی ہوگی. تو اس طرح سے جو یہ مختلف فقہی اختلاف ہے کہ حیض بھی اس سے مراد ہے اور طہر بھی اس سے مراد ہے، تو اس سے جو ہے ٹوٹل فرق کتنا آیا؟ 3 دن کا فرق پڑ گیا صرف. ٹھیک ہے. مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت جیش سے فرمایا کہ ایام حیض میں نماز چھوڑ دو. اور جو عربک ٹیکسٹ ہے نا اس میں آیا کہ ایام قرآ کا، یہ قرآ قاف را حمزہ والا لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ایام حیض کے لیے. مزید یہ کہ جو 4 خلفائے راشدین ہیں اور بہت سے صحابہ کبار اور تابعین، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قروء قاف را حمزہ جو ہے اس کے معنی حیض ہے. باقی پھر وہ اللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے. آگے فرمایا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو انہیں یہ جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہو اسے چھپائیں. اس سے کیا مراد ہوا کہ حمل میں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. آیت 228 کی یہ بات کر رہے ہیں ہم. یعنی انہیں چاہیے کہ وہ صاف صاف بتا دیں کہ انہیں حیض آتا ہے یا وہ حاملہ ہے، جیسی بھی صورت ہو. مثلا عورت حاملہ تھی مگر اس نے خاوند کو نہ بتایا، اگر بتا دیتی تو شاید شوہر جو ہے وہ طلاق نہ دیتا. یا عورت کو تیسرا حیض آ چکا مگر اس نے شوہر کو نہ بتایا کہ اس سے جو ہے وہ نان نفقہ جو ہے وہ وصول کرتی رہے. تو غرض یہ کہ جھوٹ سے کئی صورتیں پیش آ سکتی ہیں، تو لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈر کر صحیح صحیح بات بتا دیا کریں. یہ مراد ہے یہاں پہ. پھر آگے فرمایا کہ اگر ان کے خاوند اس مدت میں پھر سے تعلقات استوار کرنے پر آمادہ ہوں تو وہی انہیں زوجیت میں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں. اگین آیت 228 کی بات چل رہی ہے کہ یعنی عدت کے اندر تو خاوند کو رجوع کا حق حاصل ہے، اور یہ رجوع کا حق حاصل ہے مینس کہ وہ اس حق کو حاصل کرنے میں زبردستی بھی کر سکتا ہے.
عورت اگر نہ چاہے تو وہ زبردستی کر سکتا ہے شوہر، کیونکہ اس کو یہ حق حاصل ہے. لیکن عدت گزر جانے کے بعد بھی اگر ایک یا دوسری طلاق دے دی ہو، تیسری نہ دی ہو، تو اگر میاں بیوی آپس میں مل بیٹھنے پر راضی ہوں تو وہی زیادہ حقدار ہیں کہ اثر نو نکاح کر لیں. کیونکہ اگر عدت کا پیریڈ نکل گیا تو رجوع تو نہیں کیا جا سکتا، تو اب جو ہے وہ تجدید نکاح کے ذریعے جو ہے یہ دوبارہ سے ری جوائن ہو سکتے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ نیز عورتوں کے بھی مناسب طور پر مردوں پر حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے عورتوں پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور یہ احکام دینے والا اللہ تعالیٰ صاحب اختیار بھی ہے اور حکمت والا بھی. واللہ عزیز حکیم. تو فرمایا آیت 228 میں کہ مرد کو عورت پر فوقیت ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک درجے مقام فوقیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی پر. تو مرد کو عورت پر فوقیت دی گئی ہے، اور مردوں اور عورتوں کے حقوق کی اگر ہم بات کرنے جائیں تو وہ تو بہت طویل ہے. یا شوہر اور بیوی کے حقوق کی بات کرنے جائیں تو بہت طویل فہرست ہے. البتہ شوہر کو بیوی پر فضیلت کا جو درجہ حاصل ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ شوہر ہی بیویوں کے معاملات کے ذمہ دار اور پورے گھر کے منتظم ہوتے ہیں اور خرچ و اخراجات بھی وہی برداشت کرتے ہیں، لہذا طلاق اور رجوع کا حق صرف مرد کو دیا گیا ہے. آگے کیا فرمایا؟ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان. طلاق دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح سے اپنے پاس رکھا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے. تو یہ جو ہے 229 میں لاتعداد طلاقوں کا سد باب کیا گیا اور اس کو لمٹ کیا گیا ہے. دور جاہلیت میں عرب میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ مرد کو اپنی بیوی کو لاتعداد طلاقیں دینے کا حق حاصل تھا. ایک دفعہ اگر مرد بگڑ بیٹھتا اور اپنی بیوی کو تنگ اور پریشان کرنے پر تل جاتا تو اس کی صورت یہ تھی کہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہی رہتا. نہ وہ عورت کو اچھی طرح اپنے پاس رکھتا اور نہ ہی اسے آزاد کرتا کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکے. اسی سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرد اپنی عورت کو جتنی بھی طلاقیں دینا چاہتا دیے جاتا اور عدت کے اندر رجوع کر لیتا، اگرچہ وہ مرد 100 بار یا اس سے زیادہ طلاقیں دیتا، مطلب 100 سے بھی زیادہ طلاقیں دیتا چلا جاتا. یہاں تک کہ ایک انصاری مرد نے اپنی بیوی سے کہا، اللہ کی قسم میں نہ تجھ کو طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے جدا ہو سکے اور نہ ہی تجھے بساؤں گا. تو اس عورت نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا میں تجھے طلاق دوں گا اور جب تیری عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو رجوع کر لوں گا. تو یہ جواب سن کے وہ عورت جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور اپنا یہ دکھڑا سنایا کہ میرا شوہر جو وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، یہاں تک کہ یہ آیت جو ہے آیت 229 یہ نازل ہوئی. ترمذی کی روایت ہے یہ، جس میں کہ فرما دیا گیا کہ الطلاق مرتان، یہ طلاق دو بار ہے. اور یہ کون سی طلاق مراد ہے؟ طلاق رجعی، یعنی جس میں کہ رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، وہ 2 ہی دفعہ ہو سکتی ہے بس. طلاق کا مسنون طریقہ یا سنت طریقہ یا جو بتایا گیا ہے ہم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے جو ازواج مطہرات تھے ان کو طلاق نہیں دی،
لیکن جو طریقہ بتایا گیا ہے شریعت میں وہ کیا ہے؟ یہ جو آیت ہے 229، اس سے سمجھیں کہ اسی معاشرتی برائی کا سد باب کیا گیا ہے کہ جو انکاؤنٹیبل طلاق جو مرد دیتا رہتا تھا، اور مرد کے لیے صرف 2 بار طلاق دینے اور اس کے رجوع کرنے کا حق رہنے دیا گیا ہے۔ تو طلاق دینے کا بہتر طریقہ، مسنون طریقہ یہ ہے کہ شوہر حالت طہر میں عورت کو 1 طلاق دے اور پوری عدت جو ہے گزر جانے دے۔ اس صورت کو جو ہے فقہی اصطلاح میں طلاق احسن کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 1 طہر میں 1 طلاق دے اور دوسرے میں دوسری اور تیسرے میں تیسری دے دے، تو اس صورت کو حسن کہتے ہیں۔ پہلی صورت کا فائدہ یہ کہ اگر عدت گزر جانے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں مل بیٹھنے پر رضامند ہو تو کیا ہے کہ تجدید نکاح سے یہ صورت جو ہے وہ ممکن آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دینے کا طریقہ ہے وہ یہ تیسری صورت کہ ایک بار ہی تینوں طلاقیں دے دے، یہ صورت طلاق بدعی، ٹھیک ہے، بدعت جو ہوتا ہے نا اس سے با دال عین یا بدعی طلاق، یہ صورت جو ہے وہ طلاق بدعی کہلاتی ہے، اور ایسا کرنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگرچہ بعض اسکالرس کے مطابق اس صورت میں بھی تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، مگر سنت کی روح سے یہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ ہمیں کچھ احادیث سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک یک بارگی 3 طلاق کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی جس میں ان کے لیے مہلت اور نرمی تھی، تو اب ہم کیوں نہ ان پر 3 طلاقیں ہی نافذ کر دیں۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا قانون نافذ کر دیا کہ جو ایک گو میں 3 طلاقیں دے گا تو وہ پھر 3 طلاقیں ہی کاؤنٹ ہوں گی۔ وہ کیا تھا ان کا طریقہ؟ وہ چاہ رہے تھے کہ لوگ اس چیز کو جو ہے جو طریقہ ایک پراپر بتایا گیا ہے طلاق دینے کا اس کو فالو کریں۔ یہ مسلم کی روایت ہے یہ۔ پھر ابو صحبہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی 3 سال تک 3 طلاقوں کو ایک بنا دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر یہی ابو صحبہ نے حضرت عباس سے کہا ایک مسئلہ تو بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار نہ ہوتی تھیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اکٹھی 3 طلاق دینے کا رواج عام ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر 3 ہی نافذ کر دی۔ تو یہ تینوں جو میں نے احادیث آپ کو بتائی ہیں تو الگ الگ لیکن مضمون تقریباً ایک ہی جیسا ہے، اور ان احادیث سے ہم کو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2-3 سالوں تک لوگ یک بارگی 3 طلاق دینے کی بدعت میں مبتلا تھے، اور یہی عادت دور جاہلیت سے متواتر چلی آ رہی تھی جو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ٹوٹلی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص نے یک بارگی 3 طلاقیں دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میری زندگی میں یہ کتاب اللہ سے یوں کھیلا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں اس مجرم کو قتل نہ کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے شفقت اس مجرم کو قتل کرنے کی اجازت نہ دی۔ یہ نسائی ابو داؤد کی حدیث ہے۔
تو اس واقعے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا شرعی نقطہ نگاہ سے کتنا بڑا گناہ اور مکروہ فعل ہے۔ پھر دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ لوگوں کی اس بد عادت، ایک جو خراب عادت جو ہے اس پر انہیں جو ہے ڈانٹ ڈپٹ زجر و توبیخ کی جاتی تھی، کیونکہ یہ طریقہ کتاب و سنت کے خلاف تھا نا۔ لیکن 15 ہجری تک عملاً یک بارگی 3 طلاق کو ایک ہی قرار دیا جاتا رہا اور لوگوں کی معصیت اور حماقت کے باوجود ان سے حق کے رجوع کو سلب نہیں کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جو ہے نا کہ جو انہوں نے کہا کہ پھر ہم ان پر جو ہے یہی نافذ کیوں نہ کر دیں، یہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 ہی کنسیڈر ہونے لگے، وہ اس بات پر سمجھے اس کی ایک واضح دلیل ہے کہ ان کا یہ جو فیصلہ تھا یہ ایک طرح سے جو ہے نا ان کی پنشمنٹ کے لیے تھا، لوگوں کی کہ جو بالکل لیٹ لوز ہو گئے تھے کہ طلاق کو جو ہے نا انہوں نے فور گرانٹیڈ لے لیا تھا، تاکہ لوگ جو ہے اس بری عادت سے باز آ جائیں۔ ان کا یہ جو ٹیمپرری یہ حکم دینا تھا، یہ فیصلہ آپ نے سرکاری اعلان کے ذریعے نافذ کیا، تو یہ ایک وقتی اور عارضی قسم کا آرڈیننس تھا۔ ٹھیک ہے، کتاب و سنت کی طرح اس کی حیثیت دائمی نہیں تھی۔ صاحب آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اس کے بارے میں جو ہے کافی فقہی اختلاف ملتا ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور ڈیپ بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے، اب دیکھیں کہ یہ وجوہات جو ہم نے رکھی کہ آج تک جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر امت کا اجماع نہیں ہو سکا، اور جو لوگ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی مطلب صحیح نہیں، کیونکہ جو یہ ایک سٹنگ میں 3 طلاقیں دینے کا جو معاملہ ہے نا، اس سلسلے میں اس بارے میں 4 قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ اب وہ 4 قسم کے گروہ جو ہیں وہ کیا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں؟ پہلا گروہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو وقتی اور تعزیری سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے فار دا ٹائم بینگ یہ آرڈیننس نکالا تھا اور سنت نبوی کو ہی ہر زمانے کے لیے معمول جانتا ہے۔ تو ان کے نزدیک ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ اب یہ ایک گروہ تھا۔ پھر دوسرا جو ہے وہ ان حضرات سے متعلق ہے کہ جن کی اکثریت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو سمجھتے ہیں کہ کوئی شریعت کا حکم ہے، مطلب مشروع اور دائمی سمجھتے ہیں، البتہ اس کام کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، یعنی اس طرح سے جو ہے وہ دینا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب ایک کنفیوزڈ سارٹ آف مائنڈ سیٹ جو ہے سامنے آتا ہے نا۔ تیسرا گروہ وہ دوسرے انتہا کو چلا گیا ہے، ان کے نزدیک ایک مجلس میں ایک طلاق واقع ہونا تو جائز ہے، لیکن اگر 2 یا 3 یا زیادہ طلاقیں دی جائیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک بھی واقع نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ طلاق دینا وہ سمجھے کہ ایک گناہ کا کام ہے، اور خلاف سنت یہی بدعت ہے، جس کے متعلق جو بدعت کے متعلق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جو اس میں نہ تھی تو وہ بات مردود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی بدعی طلاقیں سب مردود ہیں، لغو باطل ہیں، لہذا ایک طلاق بھی واقع نہ ہو۔ یہ انڈرسٹینڈ، مطلب اگر 3 طلاقیں دی تو ایک تو نہیں کنسیڈر کرتے، ایک کو بھی نہیں کنسیڈر کریں گے وہ۔ پھر
जो चौथा है वो समझे कि एक कलील तादाद ऐसे लोगों की भी है जो एक मजलिस की 3 तलाक को जो है वो गैर मदखूला के लिए एक ही शुमार करते हैं और मदखूला के लिए 3। अब ये मदखूला और गैर मदखूला यानी कि अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम हुई है तो उसके लिए जो है वो 3 तलाकें कंसिडर करते हैं, और अगर नहीं हुई है, ताल्लुक कायम होने से पहले तलाक देती है, तो फिर उसके लिए जो वो एक तलाक कंसिडर करते हैं। तो आप सोचें कि जिस मसले में इतना इख्तिलाफ हो कि उसमें 4 ग्रोह पाए जाते हों, तो अब उसमें इजमा कैसे कहा जा सकता है कि इस बात पे इजमा किया गया है? नहीं हो सकता ना। तो एक मजलिस में एक से ज्यादा तलाकें देने की जो बुरी आदत तौर जाहिलिया की यादगार है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद फिर लौट कर आई, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने इस आदत को छुड़ाने के लिए 3 तरह के इकदाम किए थे। और वो क्या थे? तो वो एक मजलिस में 3 तलाक देने वालों को जिस्मानी सजा भी देते थे। एक मजलिस की 3 तलाकों को 3 शुमार करना भी हकीकतन समझे कि एक सजा थी, जिसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने नाफिज कर दिया। और जब लोगों ने अपनी आदत पर कंट्रोल करने की बजाय हलाला की बातें शुरू कर दी, तो आपने हलाला निकालने और निकलवाने वाले दोनों के लिए रजम की सजा मुकर्रर कर दी। तो इस तरह ये फितना कुछ मुद्दत के लिए दब गया। यानी दौर फारूकी जो था, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इस गुनाह की इस्लाह इस सूरत में हुई कि हलाला का दरवाजा जो है वो सख्ती से बंद कर दिया गया था। मगर आज आप देखें कि जनरली स्पीकिंग कोई भी इकट्ठी 3 तलाक देने को जुर्म समझता ही नहीं है। मतलब ये समझा एक इजी वे आउट समझा जाता है, या रही सही कसर जो है वो हमारी मीडिया ने पूरी कर दी है कि फिल्मों ड्रामों उसमें जो है ये एक साथ ये बस कह दिया कि हाँ तलाक 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 और तलाक हो गई, बस खत्म, है ना। इस चीज को एक नॉर्म बना दिया गया है। जहालत इस कदर बढ़ चुकी है कि आवाम तो दरकुना खवास भी ये समझते हैं कि जुदाई के लिए जो है वो 3 तलाक देना जरूरी है। हालांकि तलाक की बेहतरीन और मसनून सूरत यही है कि सिर्फ एक ही तलाक देकर इद्दत गुजर जाने दी जाए, ताकि इद्दत गुजर जाने के बाद भी अगर ज़ौजैन मिल बैठना चाहें तो तजदीद निकाह से मसला हल हो जाए। फिर अगर आपस में नफरत और बिगाड़ इतना शदीद पैदा हो चुका हो कि मर्द जो है वो और अपनी पूरी जिंदगी अपनी बीवी को रिश्ता ज़ौजियत में ना रखने का फैसला कर चुका और अपनी हसरत और गुस्सा मिटाने के लिए 3 का अदद पूरा करके तलाक मुग़ल्लज़ ही देना चाहता हो, फिर उसे यूं करना चाहिए कि हर तौर में एक एक तलाक देता जाए। तीसरी तलाक के बाद उनके आइंदा मिलाप की जो है ना वो फिर सूरत जो बताया ना कि हफ्ता तन के हज़ाओ जन गई रहो के अलावा कोई सूरत बाकी नहीं रहेगी कि फिर वो कहीं और निकाह करे और फिर वो जो है कोई ऐसी सिचुएशन बने कि वो शोहर जो है वो वफात पा जाए या वो शोहर डिवोर्स कर दे, तो फिर उसके बाद जो है ये पहले शोहर से निकाह हो सकता है, इसके अलावा नहीं। तो आज के दौर में कोई भी ये नहीं सोचता कि जो इस तरह से तलाकें देता है कि एक साथ एक गो में 3 तलाकें देता है, कि उस मुजरिम को क्या सजा दी जानी चाहिए, ताकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत भी जिंदा हो। वो तो जिस्मानी पनिशमेंट भी देते थे ऐसे लोगों को जो ये करते थे। फिर ये जो बजरिए डाक यानी ऐसे ईमेल के जरिए या वो लेटर्स के जरिए जो है 3 तलाकें लिख के भेज देना, ये भी ट्रेंड चल निकला है कि पहले बीवी को मैके भेज देते हैं, बाद में किसी वक्त बजरिए चिट्ठी या जो भी कहें आप लेटर या ईमेल के जरिए जो है 3 तलाक जो है तहरीरी लिखकर भेज दिए जाते हैं। तो ये भी निहायत ही गलत तरीका है, और इसकी आप देखें क्यों इसको हम कह रहे हैं गलत है कि एक वक्त की 3 तलाक जो है वो है ही गुनाह का काम, गुनाह कबीरा है, बिदअत है। जैसे कि अभी हमने इतनी डिटेल में बात की, तो आई एम श्योर कि आपके जहनों में भी ये बात क्लियर हो गई होगी।
پھر دوران عدت جو متعلقہ ہے اس کا نان نفقہ اور رہائش خاوند کے ذمہ ہوتی ہے، اور متعلقہ اس کی بیوی ہی ہوتی ہے جس سے وہ رجوع کا حق رکھتا ہے، جس سے وہ ضائع کر دیتا ہے اس طرح سے، اور اس دوران وہ نان نفقہ کے اس بوجھ سے بھی سبکدوش رہنا چاہتا ہے، اس سے بھی ایک وے آؤٹ نکال لیتا ہے جو شرعن اس پر لازم ہے۔ پھر عدت کے دوران عورت کو اپنے پاس رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ شاید حالات میں سازگاری پیدا ہو جائے۔ تو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ رشتہ ازدواج میں پائیداری بدستور قائم ہے، اسی لیے یہ جو طلاق کا پروسیس جو ہے نا، یہ بہت گریجول اور سلو رکھا گیا ہے، یہ کوئی ہیٹ آف دا مومنٹ کا ڈیسیشن نہ ہو، کوئی ایک غصے میں لیا ہوا ایک قدم نہ ہو۔ اگرچہ ناگزیر حالات میں طلاق کو جائز قرار دیا گیا ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابغض الحلال الی اللہ طلاق، یعنی ابو داؤد کی حدیث ہے کہ یعنی تمام حلال اور جائز چیزوں میں سے اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ لہذا اللہ کی خوشنودی اسی بات میں کہ طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران مرد رجوع کر لے، اور وہ زبردستی بھی کرنے کا حق رکھتا ہے، یعنی اگر عورت رضامند نہ ہو تو بھی وہ ایسا کرنے کا حق رکھتا ہے جس سے علیحدگی کی راہ بند ہو اور مصالحت کی راہ کھل جائے۔ پھر عدت گزر جانے کے بعد عورت کی رخصتی کے وقت، یعنی کہ اب دیا پارٹنگ ویز، صحیح نا، راستے الگ ہو رہے ہیں، اس وقت دو عادل گواہوں کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ تو اگر یہ جو ای میل کے ذریعے ہو جاتی ہیں یہ طلاقیں، تو یہ سارے فیکٹرز تو سائڈ لائن کر دیے جاتے ہیں، تو بذریعہ خط طلاق بھیج دینے سے اس حکم پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ آگے کیا فرمایا؟ پھر یا تو سیدھی طرح سے اپنے پاس رکھا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے۔ تو بھلے طریقے سے یعنی اسے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے دلا کر رخصت کیا جائے، خالی ہاتھ یا دھکے دے کر، ذلیل کر کے، گالم گلوچ کر کے، تانے مار کر گھر سے ہرگز نہ نکالا جائے۔ یہ اسلام کا خوبصورت پہلو کہ جدائی بھی ہو رہی ہے تو وتھ ان گڈ ٹرمز ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ تو متعلقہ یعنی جو طلاق یافتہ عورت ہے وہ متعلقہ، ٹھیک ہے، پلیز ری جوائن کیجیے۔ جی سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، الا یہ کہ دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے۔ تو متعلقہ سے دی ہوئی چیز واپس لینا گناہ ہے۔ متعلقہ یعنی جو طلاق یافتہ عورت ہے، اس سے اس کو جو دی ہوئی چیز ہے یعنی حق مہر بھی، اور اس کے علاوہ دوسری اشیاء مثلاً زیور، کپڑے وغیرہ جو شوہر اپنی بیوی کو بطور ہدیہ دے چکا ہو، ایز اے گفٹ دے چکا ہے، وہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ مطلب جنرلی اسپیکنگ بھی کسی کو ہدیہ دے کر واپس لینا عام حالات میں بھی جائز نہیں۔ مطلب شوہر بیوی کے معاملات چھوڑ دیں، جنرلی اسپیکنگ آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دے کر اور وہ تحفہ پھر واپس لینا وہ جائز نہیں ہے۔ اور ایسے ہدیے یا تحفے کو واپس لینے ایسے ہدیے یا تحفے کو واپس لینے والے کہ اس فعل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے سے تشبیہ دی ہے جو کہہ کر کے پھر اسے چاٹ لینی۔ ایسا ہے اگر تو آپ نے کسی کو تحفہ دیا اور پھر اس سے واپس لے لیا وہ تحفہ، وہ ایسا ہے کہ جیسے کتا جو ہے وہ کہہ کرے، الٹی کرے اور پھر اسے چاٹ لے۔
مطلب بہت ہی اس کو کہنا چاہیے کہ ڈسٹربنگ، یہ جو کہنا چاہیے کہ گھن آنے والی جو ہے وہ عادت ہے، یہ حرکت ہے، اگر اس طرح کوئی کرے تو کہاں کے شوہر بیوی اس طرح سے کریں. تو طلاق دینے والے شوہر کے لیے تو یہ اور بھی شرمناک بات ہے کہ کسی زمانے میں اس نے جو اپنی بیوی کو ہدیہ دیا تھا، تحفہ دیا تھا، رخصت کرتے وقت بجائے مزید کچھ دینے کے اس سے پہلے تحائف کی بھی واپسی کا مطالبہ کرے. not at all allowed. پھر کیا فرمایا کہ الا یہ کہ دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے. تو یہ زوجین کا جو ہے نا آپس میں، زوجین مینس شوہر اور بیوی، ٹھیک ہے، دونوں اسپاؤسز جو ہیں ان کا باہمی سمجھوتے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناچاکی کی صورت پیدا ہو جائے یا ہونے کا خدشہ ہو اور وہ سمجھے کہ شاید حسن معاشرت کے متعلق ہم اللہ کے احکام بجا نہ لا سکیں گے اور مرد کی طرف سے ادائے حقوق کے زوجہ میں قصور بھی نہ ہو، تو عورت اپنے کسی حق سے دستبردار ہو کر یا اپنی طرف سے کچھ مال دے کر، خواہ وہ خاوند ہی کا دیا ہوا ہو، اسے طلاق نہ دینے پر رضامند کر لے تو یہ صورت بھی جائز ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بنت زما جب بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور مزید اس خیال سے بھی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں، ان کی جو اپنی باری تھی، حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی. یہ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے. پھر آگے کیا فرمایا کہ ہاں اگر تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے تو پھر عورت اگر کچھ دے دلا کر اپنی غلو خلاصی کرا لے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں. یہ ہے اللہ کی حدود، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. تو یہاں پر کیا بتایا، یہاں پر جو ہے وہ خلا کے احکام آئے ہیں. 229 کی بات کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے. لام عین خلا. اگر حالات زیادہ کشیدہ ہوں اور عورت بہرحال اپنے شوہر سے اپنا آپ چھڑانا چاہتی ہو تو جو زر فدیہ وہ آپس میں طے کر لیں وہی درست ہوگا، اور وہ رقم لینے کے بعد مرد اسے طلاق دے دے. یعنی خلا کے لیے جو آپس میں جو سیٹلمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ زر فدیہ، ٹھیک ہے. تو عورت پر اس طرح سے یہ خلا کے نتیجے میں جو ہے طلاق کے بائنا واقع ہو جائے گی، اور اسے شرعی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں. طلاق کے بائنا کون سے ہوتے کہ اس کے بعد پھر اب رجوع کا حق نہیں باقی رہتا، ٹھیک ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، ان کا نام جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ بن ابی جو منافق کن کا سردار تھا اس کی بہن تھی لیکن وہ مسلمان تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں ثابت بن قیس پر دینداری اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی. یعنی اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی کہ میں ان پر دینداری اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہوں، یعنی میں ان کی ناشکری بن کر رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جو باغ ثابت نے تمہیں حق مہر میں دیا تھا وہ واپس کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی جی ہاں کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو. یہ بخاری کی روایت ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ ظرف دیا جو ہے یہ جو خلا لینے کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی ہو جتنا کہ حق مہر تھا. یہ کوئی مست نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس سے کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی، مگر زیادہ لینے کو اسکالرز نے مکروہ سمجھا ہے. اور اگر معاملہ آپس میں طے نہ ہو سکے تو عورت پھر عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے. تو اس صورت میں تمام حالات کا جائزہ لے کر عدالت جو فدیہ طے کرے گی وہی نافذ العمل ہوگا، اور عورت اس وقت تک اس مرد سے آزاد نہ ہوگی
जब तक वो ज़र फिदिया अदा ना कर दे और वो मर्द या उसकी जगह अदालत उसे तलाक ना दे दे। ठीक है। फिर यहाँ पर एक पॉइंट टू बी नोटेड इज कि शायद आप लोगों ने भी महसूस किया हो ये कि ये जो भी हमने वाकया बयान किया जो साबित बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु और जी ये साबित बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु और जो अब्दुल्ला बिन उबी की जो बहन थी जमीला रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनके दरमियान जो मामला तय हुआ कि जमीला बिनत उबी ने खुला के लिए कोई माकूल वजह पेश नहीं की। मतलब वो क्यों खुला लेना चाह रही थी? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं ये नहीं चाहती कि मुसलमान होकर शौहर की नाशुक्री के गुनाह में मुब्तला हो जाऊं, शौहर की नाशुक्री करूं। तो ये तो कोई वो नहीं बन रही ना। साबित बिन कैस जो थे वो पूरी तरह उसके हुकूक भी पूरे कर रहे थे और उनके अखलाक भी काबिल एतराज नहीं थे। ये खुद उनका ही कहना है, उनकी वाइफ का ही कहना है ना। जमीला बिनत उबई को तबई नफरत सिर्फ इस वजह से थी कि साबित बिन कैस जो है वो सांवले रंग के थे, बहुत डार्क कलर था उनका। और वो खुद जो थी जमीला रदियल्लाहु ताला अन्हा, खुद अब्दुल्ला बिन उबई यानी जो रईसुल मुनाफिकीन था उनकी बहन होने की बिना पर जो कहना चाहिए ना कि चौधरियों का सा जहन रखती थी, लेकिन थी सच्ची मोमिना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इस तबई नफरत को ही माकूल वजह करार देकर खुला का हुक्म दे दिया, जिसको हम कहते हैं कि उनका जहन उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। आगे क्या फरमाया? फिर अगर मर्द तीसरी तलाक भी दे तो उसके बाद वो औरत उसके लिए हलाल ना रहेगी यहाँ तक कि वो किसी दूसरे शख्स से निकाह कर ले। हाँ, अगर वो दूसरा खाविंद उसे तलाक दे दे तो फिर पहला खाविंद और ये औरत दोनों अगर ये जन गालिब रखते हों कि वो अल्लाह की हुदूद की पाबंदी कर सकेंगे तो वो आपस में रुजू कर सकते हैं और उन पर कुछ गुनाह ना होगा। आयत 230 की बात हो रही है कि शौहर ने जब तीसरी बार तलाक दे दी तो अब वो उसके लिए हराम हो गई वो औरत। ठीक है। औरत पर इद्दत तो होगी मगर मर्द उस इद्दत में रुजू नहीं कर सकता। अब इन दोनों के मिलाप की सिर्फ ये सूरत है कि इद्दत गुजरने के बाद किसी दूसरे शख्स से निकाह करे, फिर किसी वक्त वो मर्द या तो खुद उस औरत को तलाक दे दे या वो मर्द फौत हो जाए तो फिर इद्दत गुजारने के बाद ये औरत अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। ये जो निकाह हलाला की हुर्मत और इसका जो अफसोसनाक पहलू है, ये सही अहादीस से मालूम होता है कि अगर कोई शख्स महज अपनी मुतल्लका बीवी को हलाल करने की खातिर किसी से उसका इस शर्त पर निकाह कराए कि वो निकाह के बाद दूसरे या तीसरे दिन उसे तलाक दे देगा ताकि ये औरत फिर अपने पहले खाविंद के लिए हलाल हो सके, जिसे शरई इस्तिलाह में हलाला कहते हैं, तो ये निकाह दुरुस्त नहीं बल्कि ये तो बदकारी होगी। यू अंडरस्टैंड? मतलब हमारे यहाँ पे हलाला को भी हलाल समझ लिया गया है। इस तरह के साजिशी निकाह और तलाक से वो औरत अपने पहले शौहर के लिए हरगिज हलाल ना होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह हलाला निकालने वाले और निकलवाने वाले पर लानत फरमाई है। और हलाला निकालने वाले को जो अरबिक टर्मिनोलॉजी में जो इसका तर्जुमा ये बनता है कि किराए का सांड कहा है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हुक्म दिया था कि ऐसे हलाला निकालने वाले और निकलवाने वाले दोनों को जिना की सजा दी जाए। तो ये अल्लाह की हुदूद, अल्लाह ताला फरमाता है ये है अल्लाह की हुदूद जिन्हें अल्लाह ताला अहले इल्म के लिए खोल कर बयान करता है। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और उनकी इद्दत पूरी होने को आ जाए तो फिर या तो सीधी तरह उन्हें अपने पास रखो या फिर भले तरीके से उन्हें रुखसत कर दो। यहाँ उस मुआशरती बुराई का बयान है
جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی ابھی آیت جو 229 میں کیا تھا نا، یعنی جب تم ایک یا دو طلاقیں دے چکے پھر ان کی عدت پوری ہونے کو آئے تو اس وقت تمہارے لیے دو ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ خلوص نیت سے ان سے رجوع کرو اس ارادے سے کہ آئندہ اسے درست طور پر بسانا ہے، یا پھر انہیں کچھ دے دلا کر شریفانہ طور پر رخصت کر دو، اور اگر تم نے رجوع کر کے انہیں تنگ کرنے، ستانے اور ان پر زیادتی کرنے کی روش اختیار کی تو یاد رکھو اس ظلم و زیادتی کا وبال تمہیں اللہ کے ہاں بھگتنا پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ انہیں دکھ پہنچانے کی خاطر نہ روکے رکھو، یعنی رجوع کر لو کہ تم ان پر زیادتی کر سکو، اور جو شخص یہ کام کرے گا تو اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا اور جو تم پر کتاب و حکمت نازل کی جس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ کے احکام کا مذاق نہ اڑاؤ مینس واٹ؟ آیت 231 میں فرمایا تو اللہ کے احکام کے مذاق اڑانے کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ طرح طرح کی بہانے بازیوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکام کا ایسا مطلب نکالا جائے جو اس کے واضح مفہوم اور اس کی روح کے منافی ہو۔ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ حلالہ کو ایک مذاق بنا لیا گیا ہے نا، اپنے لیے جائز قرار دے دیا گیا ہے جو کہ ایک کبھی چیز ہے۔ ایک ناجائز چیز کو جائز بنا لیا گیا ہے، اور ایسا مذاق اڑانے کی واضح مثال ایک یہی ہے، نکاح حلالہ ہے، اور اس کی دوسری مثال یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک شخص نے اپنی عورت کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دیں۔ آپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو غصے کی وجہ سے آپ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ میری زندگی میں اللہ کے احکام سے یوں کھیلا جانے لگا ہے جبکہ ابھی میں تم میں موجود ہوں۔ تو اس طرح تو اپنی اغراض کی خاطر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم سے اس کی اصل روح کو پناہ کر کے اسے الفاظ کی قید میں مقید کر کے، اور جو ہوتا ہے نا کہ فقہی ifs and buts پیدا کر کے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے، اور اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تنبیہ فرمائی ہے، وارننگ دی گئی ہے کہ اللہ نے ان احکام میں جو حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں ان احکام کا مذاق اڑا کر ان کا ستیہ ناش ہی نہ کر دینا، اور اس سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہماری تفسیر مکمل ہوئی۔ کوئی سوال، مطلب کوئی ان یہ جو ٹاپکس ہیں ان میں فقہی مسائل بہت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو فقہ چونکہ ہمارا ڈومین نہیں ہے ہم اس پر اتنی بات نہیں کر سکتے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے تو پلیز پوچھ لیں۔ آپ کے پاس سوال نہیں ہے تو میرے پاس تو سوالات ہیں۔ ایک سوال کرنا تھا، اگر وہ فقی اس میں نہ چلا جائے تو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سمیرا۔ جی مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے اگر 3 مہینے تک مطلب 3 حیض تک اگر رجوع نہ کریں تو اس کے بعد دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے نا، جی جی 2 طلاقوں میں، فرسٹ اور سیکنڈ میں، جی تو پھر کیا دوبارہ سے رینیو ہوگا کہ وہ 2 طلاقیں کاؤنٹ ہوں گی؟ نہیں وہ تو اپنی جگہ رہیں گی، الطلاق مرتان بتا دیا گیا۔ بس نا وہ تھرڈ کا چانس ہوگا نا پھر، تو اگر جی سیکنڈ کے بعد بالکل یا فرسٹ کے بعد کیا تو 2۔ ٹھیک جی ٹھیک ہے۔ جو ہمارا پچھلا سبق ہم نے کیا تھا اس کے حوالے سے سوالات دیکھ لیتے ہیں ہم۔ بتائیے کیا مال و متاع اور رزق کی فراوانی آخرت میں نجات حاصل کرنے کا معیار ہے؟ نہیں، نہیں
نہیں نہیں نہیں ہے. اچھا تو پھر آخرت میں نجات کا معیار کس پر ہے؟ تقوی اور عمل پر. تقوی ایمان کا تقوی ایمان تقوی عمل. بالکل. ایمان، پرہیزگاری، اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہے نا، صالح عمل. شاباش. بتائیے انسانیت کا آغاز کفر و شرک سے ہوا یا توحید خالص سے؟ توحید خالص. خالص توحید سے ہوا تھا. تو کیسے آپ اس کو کس طرح سے اپنی بات کو جو ہے وہ پروف کریں گی؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ سارے نہیں، ہی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو سارے ہی ہاں، مسلمان پیدا ہوئے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ہے نا، پیغمبر ہیں. اور تمام پیغمبر جو ہیں وہ ان کے تو سبق کیا ہے؟ اسلام سے توحید کا ہی سبق لے کر آئے ہیں. اسلام توحید کا ہی سبق. جیسے شاباش روبینہ. بتائیے کتابیں، انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بھیجے؟ ہدایت کے لیے، پیغام اسلام کا پیغام پھیلانے. اسلام پیغام. پیغام پھیلانے کے لیے، ہدایت کے لیے، اور جو گناہ اور غفلت کے اندھیروں اور جو گمراہی کے راستے پر چل پڑتے جو ہیں راستہ ان دکھانے سب کی اصلاح کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. اسلام. ٹھیک ہے. اچھا بتائیں مرتد کون ہوتا ہے؟ اسلام لانے کے بعد چھوڑ دے، دین اسلام کو چھوڑ دے. مسلمان ہونے کے بعد جو اسلام سے پھر جائے تو وہ مرتد ہے. اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ اس پر قتل، اس کو قتل کر دینا چاہیے. قاتل مرتد کے جو تمام نیک اعمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. جس طرح سے جب کوئی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سارے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح جو اسلام سے کسی اور طرف جاتا ہے تو اس کے تمام نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. null and void، زیرو، ہے نا. اور توبہ نہ کرے اگر تو پھر اس کی سزا قتل ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تمام اسلامی حقوق سے بھی محروم کر دیا جائے گا. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ سرخرو ہوگا وہ. آخرت میں کیا معاملہ ہوگا مرتد کے ساتھ؟ جہنم ہوگا. وہ جہنم کا ایندھن بنے گا وہ. ٹھیک ہے. ہاں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 اس میں مسلمانوں کو مشرکوں سے میل جول بڑھانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ ان کی عادتیں نہ اپنا لیں، یہ ہو سکتا ہے. اور مطلب وہ نکاح کی بات ہو رہی ہے نا کہ شادیاں بھی نہ کریں آپس میں نا. تو مسلمانوں کو مشرکوں سے میل جول بڑھانے سے اس لیے روکا گیا کیونکہ عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا تعلق جو ہوتا ہے محض ایک کوئی شہوانی تعلق نہیں ہوتا، ایک شہوت کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک گہرا سمجھے کہ تمدنی، اخلاقی، قلبی تعلق ہوتا ہے. مومن اور مشرک کے درمیان اگر یہ قلبی تعلق ہو تو جہاں اس امر کا امکان موجود ہے کہ مومن شوہر یا بیوی کے اثر سے مشرک شوہر یا بیوی پر اور اس کے خاندان اور آئندہ نسل پر اسلام کے عقائد اور طرز زندگی کا نقش ثبت ہوگا، تو وہیں اس امر کا بھی تو امکان موجود ہے کہ مشرک شوہر یا بیوی کے خیالات اور طور طریقوں سے نہ صرف مومن شوہر یا بیوی بلکہ اس کا خاندان اور دونوں کی نسل تک متاثر ہو جائے گی. دونوں طرف ہی چانسز موجود ہیں نا. اور غالب امکان اس امر کا ہے کہ ایسے ازدواج سے اسلام اور کفر و شرک کی ایک ایسی
समझे कि एक माजून मुरक्कब उस घर और उस खानदान में जो है वो परवरिश पाएगी। जो बच्चे जो होंगे वो मिक्स प्लेट टाइप होंगे, जिसको गैर मुस्लिम जो है वो ख्वाह कितना ही पसंद करें मगर इस्लाम किसी तरह पसंद करने के लिए तैयार नहीं। जो शख्स सही मानों में मोमिन हो वो महज अपने जो कहना चाहिए ना कि शहवत के जज्बात की तस्कीन के लिए कभी ये खतरा मोल नहीं ले सकता कि उसके घर और उसके खानदान में काफिराना और मुशरिकाना ख्यालात और तौर तरीके परवरिश पाएं, और वो खुद भी नादानिस्ता अपनी जिंदगी के किसी पहलू में कुफ्र और शिर्क से मुतासिर हो जाए और जहन्नम की आग का ईंधन बन जाए। अगर बिलफर्ज एक फर्द मोमिन किसी फर्द मुशरिक जिसको कहना चाहिए अगर मोमिन जो है किसी मुशरिक के इश्क में भी मुब्तला हो जाए, तब भी उसके ईमान का तकाजा यही है कि वो अपने खानदान, अपनी नस्ल और खुद अपने दीन और इखलाक पर अपने जो शख्सी जज्बात हैं वो कुर्बान करते हैं। इन द लार्जर इंटरेस्ट उसको ऐसा करना चाहिए। सही। तर्जुमा लर्नर्स, जी सदफ सिकंदर। जी बाजी। आयत 214। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम क्या हसिब तुम गुमान करते हो, अन ये के तदखुलू तुम दाखिल हो जाओगे, अल जन्ना जन्नत में, वलम्मा और अलबत्ता जो यातिकुम आज आए तुम्हारे पास, अलबत्ता आए तुम्हारे पास मसलुल लजीना मानिन लोगों के खलो पीछे तुम मिन कबलिकुम तुमसे पहले, मस्सतहुम पहुंची उनको अलबसाउ तंगी, वदर्राउ और तकलीफ, वजुलजिलु और हिला दिए गए, हत्ता यहाँ तक के यकूल रसूलु कहते हैं रसूल, व और अल्लज़ीना आमनु जो लोग ईमान लाए, माहू उनके साथ, मता कब नसरुल्लाही होगी मदद अल्लाह की, अल्लाह आगा रहो, इन्ना बेशक नसरुल्लाही मदद अल्लाह की करीबुन करीब है। सदफ है ना, वलम्मा यातिकुम अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम, लम्मा का तर्जुमा क्या हो जाएगा? अलबत्ता जो, हालांकि अभी तक आपके पास ये तानी में देखती हूँ, एक मिनट। अभी तक लिखा हुआ है जी। हालांकि अभी तक नहीं आई तुम पर, वह का हालांकि लिखा हुआ है और लम्मा अभी तक नहीं। अभी तक नहीं, सही। मेरे ये पास हम पहले लिखेंगे तो इसको चेक कर लीजिएगा। चलें ठीक है। ठीक है। इमराना जी 216। कुतुबा लिख दिया गया अलैकुम तुम सब पर, अल कितालु किताल, व इस हाल में, हवा वो, कुरहुन नागवार, लकुम लिए तुम सबके, व और असा मुमकिन है, अन तकरहू के तकरहू तुम सब नापसंद करो, शैअन किसी चीज को, व और होवा वो, खैरुन
بہتر ہو لکم لیے تم سب کے، وا اور عسا ممکن ہے ان کہ تحبو تم سب محبت کرو شیئن کسی چیز کی، وا جبکہ اور وا اور ہوا وہ شرم برائی لکم لیے تم سب کے، وا اور اللہ یعلم جانتا ہے وہ، اور انتم تم سب لا تعلمون نہیں تم سب جانتے۔ ٹھیک ہے، معنی جو یہ ہے واسا ان تکرہو شیئن وہو خیر لکم، اور اسی طرح ان تحبوا شیئن وہو شر لکم، یہ دونوں جو وہ ہیں یہ واو حالیہ ہے نا؟ وہ اول حال ہے، ہاں، تو حالانکہ وہ دونوں جگہ ترجمہ ہے حالانکہ حالانکہ اور ٹھیک ہے، اس آیت میں واو حالیہ زیادہ ہیں۔ جی وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ بری ہو تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے، شاباش انیسہ۔ جی 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 رضوانہ، آیت نمبر 219۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ان الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے بارے میں، کل کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں کے بارے میں، اسمن گناہ، کبیر بہت بڑا، و منافع اور نفع کم ہے اور نفع ہے، للناس سے لوگوں کے لیے، و اسمہما دونوں کے لیے گناہ ہے، اور دونوں کے لیے گناہ ہے، اکبر بہت بڑا، من نفعہما ان دونوں میں سے، ان دونوں کے فائدے سے، جی۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، يُنْفِقُونَ ہم وہ خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، کذالک جیسا کہ اسی طرح، یبین اور بیان کرتے ہیں، اللہ اور بیان کرتا ہے اللہ، یبین اللہ اور اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، اپنے احکام، لعلکم تاکہ تم تتفکرون تاکہ تم غور کرو، غور فکر کرو، صحیح، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میری قبر میں، اے اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کر، اس کو میرے لیے نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا، اور وہ کچھ مجھے سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں، اور دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو میرے لیے دلیل بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।